السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو ہمارے یوٹیوب چینل قصہ اظہار۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اطروبہ سماپ، اور آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ناول خمار جنون قلم اسمنار کی ایپیسوڈ نمبر 37۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کر لیجیے گا لائک، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولنا تاکہ سارم نے رات گئے حویلی میں قدم رکھا۔ وہ اکثر رات کے وقت ہی سفر کرتا تھا۔ وہ اپنا سفری بیگ گاڑی سے نکالتا اندر کی جانب بڑھا۔ وہ ٹھٹک کر رکا۔ اسے لان کے کونے میں کھڑے وجود پر ماہا کا گمان ہوا۔ اس کی پشت سارم کی جانب تھی۔ سارم کا دل شدت سے دھڑکا۔ آخر وہ یہاں کیسے ہو سکتی تھی؟ اس وجود کی طرف قدم بڑھاتا اس سے پہلے ہی کسی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ "What a pleasant surprise!" حشام اس کی طرف دیکھتا اس سے گلے لگا گیا۔ بے شک اس کے اپنے باپ کے ساتھ خوشگوار تعلقات اچھے نہیں تھے، مگر حشام کے ساتھ اس کے تعلقات قدرے بہتر تھے۔ اس نے بھی خیر مقدم والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے لگایا۔ "او مائی گاڈ! سچ میں واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز ہمارے لیے بھی۔ یہ حشام لشاری کا بھائی ہے، سارم لشاری۔ اوہ نو! اب ان کی زندگیاں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہونے والی ہیں گائز۔ اب دیکھتے ہیں آگے جا کے ان کی زندگیوں میں کیا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اچھا کیا تو آ گیا۔ کتنے مہینے گزر جاتے ہیں تو حویلی کا رخ نہیں کرتا۔ کیسے غیروں کی طرح مہینوں بعد آتا ہے؟ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سارم نے چہرے موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا، مگر اب وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ سارم سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حشام رات گئے تک اس کے ساتھ باتوں میں مہو رہا، پھر باتوں میں اسے اپنی شادی کا بھی بتا چکا تھا۔ سارم اس کے لیے بے حد خوش تھا۔ اس نے حشام کے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ واقعی ہی اپنے بھائی کے لیے خوش تھا، اور دوسرا اسے اپنی بھابھی کو دیکھنے کا بھی کافی تجسس تھا جو جلد ہی دور ہونے والا تھا۔ حشام اسے آرام کرنے کا بولتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہائے، بھابھی کو دیکھنے کا تجسس، اور یہ نہیں پتا کہ بھابھی ہی اس کی ماں ہے۔ وہ وقت، وہ لمحہ کتنا اذیتناک ہوگا سارم کے لیے۔ جاننے کے لیے کرتے ہیں ناول کو ریڈ۔ اس نے بھاری ہوتے سر کے ساتھ بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ یہ تو روز ہی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ نیند کی گولیاں کھانے کا بعد صبح سے ہی سر درد سے بھٹتا تھا۔ اس نے ایک بار پورا انگڑائی لیتے پوری آنکھیں کھولی، ارد گرد کا جائزہ لیا۔ خود کو کسی انجان جگہ پر محسوس کر کے اس کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے مزید کھل گئی۔ وہ ایک ہی جست میں بستر سے اترتے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی، جو اس کی پہلی کوشش سے کھلتا چلا گیا۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتی عجلت بڑے انداز میں نیچے اتری۔ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ سوچ اس کے لیے سہانے روح تھی کہ وہ کیسے یہاں پہنچی۔ آنکھوں کی آنکھیں دھند سی چھانے لگی، ارد گرد کا نظارہ دھندلا پڑنے لگا۔ وہ اپنے آنسو پہنچتے ہمت مجتمع کر کے باہری دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے پوری شدت لگا کر دروازہ کھینچا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسے اپنی قسمت پر مزید رونا آنے لگا۔ "کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو!" وہ ارد گرد دیکھتی چلاتی ہوئی بولی۔ مان اسے اپنے پیچھے کھٹکے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر آنکھیں شدت سے میچ گئی۔ "میرو، میری جان، کیا ہوا؟ میں ہوں نا ادھر، کیوں گھبرا رہی ہو؟" اپنی پشت پر جانی پہچانی آواز محسوس کر کے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس آواز کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اپنے سامنے کھڑے وجود کو حیرت سے دیکھا۔ یہ کائک اس کے دماغ میں دھماکے سے ہونے لگے۔ یعنی وہ پھر کسی نئے انتقام کے لیے اسے یہاں لایا؟ پھر کوئی نئی شکست اس کے حصے میں آنے والی تھی؟ کیا وہ پھر کوئی نیا سانپ اس کی جھولی میں ڈالنے والا تھا؟ اس نے بھی ساختہ گرنے کے ڈر سے دروازے کو تھاما۔ یزدان اس کی کیفیت دیکھ کر کچھ معاملے کا اندازہ لگایا تھا۔ وہ اس کا دماغ پڑ چکا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ وہ اسے غلط سمجھ رہی تھی۔ اپنے لیے اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی دیکھ اس کے دل میں درد اٹھا۔ "میرو، میری جان، ایسا…" وہ کچھ کہتا اس کی طرف بڑھا۔ جب میرو نے ہاتھ بڑھا کر اسے رک جانے کا اشارہ کیا، اس کے قدم وہی جم گئے۔ زبان پر قفل سا لگ گیا۔ "یزدان افندی، میرے پاس مت آئیے گا۔ کیا ابھی آپ کا کوئی انتظام ادھورا رہ گیا جو یوں رات کی سیاہی میں مجھے یہاں لے آئے؟"
وہ آنکھوں میں درانے والے موتیوں کو پونچھتی 2 قدم اس کی طرف بڑھی۔ نہیں میرو، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا مگر اس کے پاس الفاظ ہی نہیں تھے جس سے وہ اپنے دفاع میں کچھ کہہ پاتا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ کیوں بار بار میرا سبتا آزمانے چلے آتے ہیں؟ آخر کیوں؟ وہ آنسو بھری نظر اس پر ڈال کر بولی۔ میرو میری جان، ایسا نہیں ہے، ایک بار میری بات سن لو، بس ایک بار۔ وہ اس کے نزدیک آتا، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتا، التجائی انداز میں بولا۔ مجھے دوبارہ ہاتھ مت لگائیے گا۔ میرو نے اپنے چہرے پر موجود اس کے ہاتھ کو شدت سے جھٹکا تھا۔ میرو، میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے بس ایک بار معاف کر دو، یقین مانو دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں قید کرتا ہوا بولا۔ میرو اس کی بات پر بے تحاشا ہنستی چلی گئی، جیسے خود کا ہی مذاق اڑا رہی ہو۔ ایک جھٹکے میں اس کی گرفت میں قید اپنے ہاتھوں کو کھینچ کر نکالا۔ بڑی خوب یزدان افندی، پہلے جان نکال لو پھر معافی مانگنے آ جاؤ، بڑا اچھا مذاق کرتے ہیں، وہ تالی بجاتی داد دینے والے انداز میں بولی۔ یزدان کو یکدم ہی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ اسے شدت سے محسوس ہوا جیسے وقت ریت کی طرح اس کے ہاتھ سے پھسل گیا ہو۔ پلیز ایک بار، بس ایک بار معاف کر دو۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ نظر ایک پل کے لیے بھی اس پر سے نہ ہٹی تھی۔ وہ بنا پلکیں چپکائے امید بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اگر وہ پلکیں چپکائے گا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ مجھے جانے دے، میں یہاں ایک لمحہ مزید نہیں ٹھہروں گی۔ مجھے جانے دے یزدان افندی، مجھے جانے دے، وہ ہسیانی ہوتی ہوئی چیخی تھی۔ اس نے جیسے یزدان کی بات سنی ہی نہ تھی۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یزدان مایوس سا اٹھ کھڑا ہوا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں، میں نے اگر تمہیں جانے دیا تو میں تمہیں کھو دوں گا، وہ آنکھوں میں نمی کو روکتا ہوا بولا۔ آپ کو لگتا ہے آپ مجھے کھو دیں گے؟ آپ مجھے کھو چکے ہیں، وہ طنزیہ نظریں اس پر ٹکاتی ہوئی بولی۔ یزدان ڈگمگا سا گیا تھا، اس نے صوفے کی پشت پر ہاتھ ٹکائے تھے۔ جانے دے مجھے، اب ان سب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس کی حالت دیکھ کر بھی نہ پگھلی تھی۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا، تم میرے پاس رہو گی تو مجھے امید ہے تم مجھے معاف کر دو گی، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ایک نئی عزم سے بولا۔ مجھے آزاد کر دے اس بے نام رشتے سے، میری زندگی کو پرسکون کر دے۔ وہ ہمت مجتمع کرتی وہ الفاظ بھی بول گئی جو شاید وہ مر کر بھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ میرو، یزدان نے بے یقینی کی سے اس کی طرف دیکھا، یعنی وہ اسے آزادی چاہتی تھی۔ آپ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ بھول گئی 2 سال پہلے آپ ایسے ہی الفاظ بول کر مجھے توڑ کر گئے تھے، وہ بھیگی آنکھوں سے چیخی تھی۔ یزدان کے کانوں میں اپنے ہی کہے لفظوں کی باز گشت ہونے لگی۔ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، تم اس عورت کی بیٹی ہو جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتا ہوں، تم ان کی پوتی ہو جن سے آج کے بعد میرا کوئی رشتہ نہیں۔ آج میں تم سے دستبردار ہو رہا ہوں کیونکہ تم ان کی بیٹی ہو، تمہیں ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ اپنے لفظوں کی باز گشت پر اس کا دل گھبرانے لگا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے کر آزاد کر سکتا ہوں، جس سے مرضی چاہے شادی کرنا۔ اپنے آخری الفاظ یاد کر کے اس کا سانس گھٹنے لگا۔ یزدان افندی، آپ مجھے قید کر کے بھی دیکھ لیں مگر سمیرہ افندی کا جواب نہیں بدلے گا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس کی آنکھوں میں اپنی ہری آنکھیں گارتی چیلنجنگ انداز میں بولی۔ پھر اس کے سامنے سے ہٹتی سیڑھیاں چڑھتی کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ پیچھے، وہ اپنے حالی ہاتھ تکتا رہ گیا۔ آہا، اب آیا نا مزہ، اب اس یزدان افندی کو پتہ چلے گا کسی کی فیلنگز کو ٹھکرا کے جانا اور کسی کو اس کی غلطی کے باوجود اسے اتنی بڑی سزا دینا کیا ہوتا ہے، کیسے فیل ہوتا ہے۔ اب اس یزدان افندی کو پتہ چلے گا جب اس کی محبت کے لیے پل پل تڑپے گا۔ ویسے بھی تو وہ تڑپ ہی رہا تھا۔ چلے ہم ناول کو آگے سے ریڈ کرتے ہیں۔ سارن لشاری صبح صبح پریس سے نیچے آیا تھا، اسے دیکھ کر دادا جان نہال ہو گئے۔ وہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف بڑھ گئے۔ میرا شیر کب آیا؟ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ صدا کا نکمہ، حارث صاحب نے اسے دیکھ کر طنز کا تیر پھینکا تھا۔ سارن کا چہرہ اہانت سے سرخ پڑا تھا، بس اسی لیے وہ گاؤں نہیں آتا تھا۔ اس کے باپ اسے دیکھتے ہی طنزیہ گفتگو شروع کر دیتے۔ حارث،
دادا جان نے تنبیہہ نظروں سے بیٹے کو گھورا تھا۔ حارث صاحب باپ کی تنبیہہ پر خاموش ہو گئے۔ وہ حارث صاحب کو اگنور کر کے پھر سالم کی طرف متوجہ ہوئے۔ رفتہ رفتہ سارے ناشتے کی میز پر جمع ہونے لگے۔ مان سیڑھیاں اترتے مہا سب کو مشترکہ سلام کرتی ہوئی آگے بڑھی۔ سب سامنے موجود سالم لشاری کو دیکھ وہ جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ آؤ مہا بچے، ادھر آؤ، یہ سالم ہے تمہارا کزن اور حشام کا چھوٹا بھائی سالم لشاری اور تمہارا دیور۔ وہ اسے ہلکے میں لیے سالم کی طرف دیکھ کر بولے۔ سالم کو لگا وقت تھم سا گیا ہے، اس کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ قسمت کس بدترین مذاق پر اس کی سانسیں سینے میں اٹک رہی تھی۔ ماہا کا یوں حشام کی منگیتر بن کر سامنے آنا اسے انگاروں پر گھسیٹ گیا۔ اس سے یہ حقیقت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ماہا کا حال بھی کم و بیش اسی جیسا تھا۔ وہ قسمت کس مذاق پر ہنسے یا روئے، اسے سمجھ نہیں آیا۔ اس نے سالم کے سفید پڑتے چہرے سے نگاہ ہٹا کر زمین پر ٹکا لی۔ دادا جان، مجھے یہاں گھٹن ہو رہی ہے، میری تھوڑی دیر لان میں بیٹھ کر آتا ہوں۔ دادا جان نے اس بات میں سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جی تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور یہ تو بہت برا ہوا ہمارے سالم کے ساتھ کہ اسی کی ماہا کو اسی کی بابی کے روپ میں اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا، حشام لشاری کی منگیتر کے روپ میں۔ کیا سالم لشاری اپنی ماہا کو قبول کر پائے گا؟ یہ جاننے کے لیے تو ہمیں ناول کو آگے جاری رکھنا پڑے گا۔ سو اس کے لیے ہم ویٹ کریں گے اپنے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔